اور اس کے لیے محمد بن اشاق said that Abdullah bin az-Zubair narrated that Az-Zubair bin al-Awwam said radiyallahu anhum, by Allah. Az-Zubair bin al-Awwam جو تھے وہ تھے نا حضرت جو اسما حضرت عائشہ کی جو بہن تھی ان کے شوہر. by Allah, کہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم, I saw the female servants and female companions of Hind, Abu Sufyan's wife, when they uncovered their legs and gave flight. کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا تھا ان عورتوں کو, ان کے مطلب جو میڈ سرونٹیں تھی وہ بھی, اور وہ جو کمپینینز تھی ہند کی وہ بھی, ان سب کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کپڑے اتنے اونچے کر لیے تھے کہ ان کے پیر جو ہے وہ کھلے پڑ گئے تھے, اور وہ بھاگ رہے تھے, دوڑ رہے تھے, یعنی ان لوگ کی جو مات ہوئی تھی. At that time there was no big or small effort separating us from capturing them. یعنی اس وقت ایسا تھا کہ ہمیں کوئی بھی چیز ایسی اس سے علیحدہ نہیں کر رہی تھی کہ ہم ان کے اوپر قابو پا جائیں یا ان کو پکڑ لیں. However, the archers went down the mount when the enemy gave flight from the battlefield. تو جب وہ لوگ اس جنگ کے میدان سے بھاگ رہے تھے دشمن لوگ, تب ان آرچرز نے, تیر کمان والے جو تھے, وہ وہاں سے اس ماؤنٹ پہ سے نیچے اتر گئے, seeking to collect the booty, کیونکہ ان کو اس مال غنیمت کو جمع کرنا تھا. They uncovered our back lines to the horsemen of the disbelievers. تو کافروں کے جو گھڑ سوار تھے ان کے لیے تم نے وہاں پر اس جگہ کو کھلا چھوڑ دیا. Who took the chance and attacked us from behind. اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے ہم پہ حملہ آور ہوئے پیچھے سے. Then a person shouted. پھر ایک بندے نے کس نے چلایا, محمد has been killed, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا مطلب انتقال ہو گیا. So we pulled back and the disbelievers followed us. تو یہ لوگ سب رک گئے کہ ارے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مطلب شہید ہو گئے ہیں یا جو بھی, تو اب ہم کیا کریں. اور پھر وہ جو لوگ پیچھے ہٹے تو جو یہ مشرکین جو تھے یہ ان کے پیچھے فالو کرے ان کو. After we had killed those who carried their flag, اور جنہوں نے اپنا جھنڈا جو اٹھایا ہوا تھا, وہ ایک فیملی تھی عبد الدار کی, تو وہ ان لوگ یہ جھنڈا اٹھانے کا کام کرتے تھے. تو وہ جو جھنڈا لے کے ان لوگ چل رہے تھے تو ان کے ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک 9 لوگ قتل ہو گئے ان کے, ان لوگ نے. لیکن وہ جھنڈا گرنے نہیں دیا, لیکن جیسے مسلمانوں سے وہ قتل تو ہوئے. And none of them dared to come close the flag until then. اور اس کے بعد کوئی بھی اس جھنڈے کے قریب بھی نہیں آ سکا. Muhammad bin Ishaq said next, the flag of the disbelievers was left on the ground. ان لوگوں کا جھنڈا جو تھا مشرکین کا زمین پہ گرا پڑا تھا. Until Amrah bin Alqama al-Harisiyya picked it up. تو پھر جب یہ جو نام میں نے ابھی پڑھی, انہوں نے اٹھایا and gave it to the Quraysh, اور پھر انہوں نے اٹھا کے وہ قریش کو دیا. Who held it, اور انہوں نے پھر اس جھنڈے کو اٹھایا. اللہ said, ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, then he made you flee from them. اللہ نے پھر تم کو بھاگنے لگایا کہ اب تم بھاگ رہے اور وہ تمہارے پیچھے بھاگ رہے. That he might test you, تاکہ اللہ تم کو آزمائے. Al-Bukhari recorded that Anas bin Malik radiyallahu anhu said, my uncle Anas bin al-Nazar was absent from the battle of Badr. کہ میرے جو چچا تھے, مطلب چچا ہے جو ان کے انکل تھے, مطلب آنس بن النظر, تو ان کو جنگ بدر کے اندر آنے نہیں ملا تھا. He said, I was absent from the first battle the prophet fought against the pagans. کہ ان مشرکین کے خلاف جو جنگ کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں ایبسنٹ تھا, یعنی میں نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا. By Allah, if Allah gives me a chance to fight along with the messenger of Allah, then Allah will see how bravely I will fight. کہ اگر اللہ مجھے وہ موقع دے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ مل کے کرنا پڑے,
تو اللہ دیکھے گا کہ میں کتنی مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، ہمت کے ساتھ اس جنگ کو لڑوں گا. آن دا ڈے آف احد when the Muslims turned their backs and fled. تو احد والے دن جب مسلمان جو تھے اپنی پیٹ پلٹا کے بھاگنا شروع کیے تو he said, Oh Allah, I apologize to you for what these meaning the Muslims. کیونکہ انہوں نے فوراً دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو سب بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، یعنی معافی مانگتا ہوں تجھ سے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یہ مسلمان، what these Muslims have done and I denounce what these pagans have done. تو مسلمانوں نے جو کیا اس کے لیے مجھے افسوس ہے اور میں معافی مانگتا ہوں، اور جو ان لوگوں نے کیا، یہ مطلب مشرکین لوگوں نے، اس کو میں اپنے یعنی کہ مطلب اس کا الزام جو ہے میں مطلب اپنے پر نہیں لیتا. Then he advanced lifting his sword. پھر وہ آگے بڑھے اپنی تلوار کو مطلب اونچی اٹھا کے. And when سعد بن معاذ met him, تو وہاں جب جیسے ان کو سعد بن معاذ جو رضی اللہ عنہ وہ ان کو وہاں ملے تو he said to him, تو انہوں نے ان سے کہا او سعد بن معاذ where are you, تم کہاں ہو؟ Paradise, جنت, I am smelling its aroma, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کمنگ فرام بیفور ماؤنٹ احد، یعنی جو احد کا پہاڑ ہے وہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اینڈ ہی وینٹ فورتھ، اور وہ آگے بڑھ گئے. فوٹ اینڈ واز کلڈ، اور انہوں نے جنگ لڑی اور وہ اس میں مارے بھی گئے. تو اللہ نے ان کو جنت کی خوشبو ان کو آ رہی تھی. وی فاؤنڈ مور دین 80 stab wounds، یعنی ان کے اوپر 80 سمجھو کہ جو وار ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر اتنے 80 نشان تھے اس کے. اور سوڈ جو ہے تلوار کی بلوز، تو سوڈ بلوز اور ایرو ہولز آن ہز باڈی، جو تلوار سے جو کٹ جاتا ہے اور جو تیر سے جو نشان بنتا ہے مطلب باڈی میں ہول ہو جاتا ہے جو وہ which was mutilated so badly that none except his sister could recognize him. وہ اتنا انہوں نے ان کی باڈی کے ساتھ اتنا سب کیا تھا جیسے وہ جو کچھ بھی وہ لوگ سب کرتے تھے، میوٹیلیٹ کرتے تھے کہ ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو، پھر مطلب ایسے سب بہت کچھ کرتے تھے. تو ان لوگوں نے اتنا برا حال کیا تھا کہ صرف ان کی بہن ہی ان کو پہچان سکی. اینڈ شی کوڈ اونلی ڈو سو بائی ہز فنگرس اور بائی اے مول، کہ ایک تل اور ایک انگلیوں کی وجہ سے انہوں نے پہچانی. دس از دا نریشن رپورٹڈ بائی البخاری. Muslim also collected a similar narration from Thabit bin from Anas. تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر ہے. The defeat that the Muslims suffered during the battle of Uhud. مسلمانوں کو جو ہار سہنی پڑی جنگ احد میں، اللہ نے کہا استسعدون ولا تلوون علی احد اینڈ ریمبر وین یو تسعدون، اور یاد کرو جب تم بھاگ رہے تھے رین اوے ڈریڈفلی وداؤٹ کاسٹنگ ایون اے سائڈ گلانس ایٹ اینی ون، یعنی تم اتنے خوف زدہ ہو کے بھاگ رہے تھے کہ کسی تم نے آزو بازو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اینڈ اللہ میڈ دا ڈسبلیورز لیو یو آفٹر یو وینٹ اپ دا ماؤنٹ. تو اللہ نے پھر ان لوگوں کو تمہارے پیچھے بھگایا اور تم جو ہو وہ پہاڑ پہ چڑھے، اسکیپنگ یور اینیمی، اپنے دشمن سے بچنے کے لیے. الحسن اینڈ قتادہ سیڈ دیٹ تسعدون جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ گو اپ دا ماؤنٹین، یعنی پہاڑ پہ چڑھائی کرو. تو چڑھائی کرنا جو ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر جو چڑھتے ہیں اس کو تسعدون کہتے ہیں. ولا تلوون علی احد وداؤٹ ایون کاسٹنگ اے سائڈ گلانس ایٹ اینی ون، کہ تم کسی پہ نظر بھی نہیں ڈال رہے ہو آزو بازو. meaning you did not glance at anyone else due to shock, fear and fright. تم اتنے خوف زدہ تھے اور اتنے تم جھٹکا کھا گئے تھے، شاک ہو گئے تھے، اور اتنا تمہیں ڈر ہو گیا تھا کہ تم آزو بازو کہیں نگاہ بھی نہیں دوڑا رہے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ and the messenger was in your rear calling you back.
اور تمہارے پیچھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تمہیں پکار رہے تھے. For you left him behind you, کیونکہ تم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا. While he was calling you to stop fleeing, اور وہ کہہ رہے تھے مت بھاگو مت بھاگو from the enemy and to return and fight, کہ دشمن سے مت بھاگو بلکہ لوٹ کے واپس آؤ اور جنگ کرو. As-Suddi said, when the disbelievers attacked Muslim lines during the battle of Uhud and defeated them, تو جب وہ جو کفار اور جو مشرکین جو ہے انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا جنگ احد میں اور ان کو ہرایا، اور سب مسلم رین اوے ٹو المدینہ، تو کچھ مسلمان جو تھے وہ مدینہ میں واپس بھاگ گئے. while some of them went up Mount Uhud، اور کچھ تھے جو پہاڑ پہ چڑھ گئے. to a rock and stood on it، یعنی ایک بڑے پتھر کے پیچھے اور اس پہ چڑھ گئے. on that the messenger of Allah kept heralding, come to me O servants of Allah, come to me O servants of Allah، اور وہ ان کو پکارتے ہی رہے کہ آؤ میری طرف اے اللہ کے بندو، آؤ میری طرف اے اللہ کے بندو. Allah mentioned that the Muslims went up the mount and that the Prophet called them to come back. اور اللہ نے یہ چیز کا ذکر کیا کہ مسلمان جو تھے وہ چڑھ گئے پہاڑ پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پیچھے تھے جو ان کو پکار رہے تھے. And said, استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. And remember when you ran away without even casting a side glance at anyone, and the messenger was in your rear calling you back. تو یاد کرو جب تم بھاگے اور تم نے کہیں پر نظر بھی نہیں ڈالی اور تمہارے رسول تمہارے پیچھے تھے اور تمہیں بلا رہے تھے. Similar was said by Ibn Abbas, Qatada, Rabi and Ibn Zayd. اور یہی سیم بات ان سب نے بھی کہا. The Ansar and Muhajirin defended the messenger. اور انصار اور مہاجرین جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب بچایا، ان کو چاروں طرف سے وہ حفاظت کر رہے تھے. البخاری recorded that Qais bin Abi Hazim said, I saw Talha's hand. It was paralyzed because he shielded the Prophet with it. میں نے طلحہ کا ہاتھ دیکھا. یہ جو قیس بن ابی حازم جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو طلحہ جو ہے مطلب ان کا ہاتھ دیکھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ پورا سن ہو گیا ہے، پیرالائزڈ ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے کور کیا تھا. میننگ آن دا ڈے آف احد، اور یہ احد کی بات ہے. اٹ از ریکارڈڈ ان دا ٹو صحیح دیٹ ابو عثمان النہدی جو انہوں نے یہ کہا کہ آن دیٹ ڈے احد کا دن جو ہے ڈیورنگ وچ دا پروفیٹ فاٹ only Talha bin Ubaidullah and Saad remained with the Prophet. کہ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ساتھی تھے. سعید بن المسیب said, I heard Sa'd bin Abi Waqqas saying, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے یہ کہا, the messenger of Allah gave me arrows from his quiver on the day of Uhud and said, shoot, may I sacrifice my father and mother for you. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ان کا جو تھا جو جس میں تیر رکھے ہوتے وہ تیر کا جو بنا ہوا تھا جس میں سے انہوں نے تیر نکال کے اور مطلب ان کو دیے کہ یہ جو ہے مطلب سعد بن ابی وقاص سے کہ انہوں نے ان کو تیر نکال کے دیے اور کہا کہ مارو یہ تیر اور میرے مطلب ماں باپ جو ہے وہ تم پہ سے قربان. البخاری also collected this hadith اور بخاری میں یہ حدیث بھی ہے. The two Sahih recorded that Sa'd bin Abi Waqqas said, اور دونوں صحیح میں یہ بھی ہے کہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جو کہا, on the day of Uhud I saw two men wearing white clothes. احد والے دن میں نے دو شخص کو دیکھا سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. One to the right of the Prophet and one to his left. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی طرف اور ایک الٹی طرف. Who were defending the Prophet fiercely. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بچانے کی کوشش کر رہے تھے پوری. I have never seen these men before or after that day. اور ان دونوں کو نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا. Meaning angel جبرائیل and میکائیل علیہ السلام, peace be upon them. یہ دونوں تھے. Abu al-Aswad said that Urwa bin az-Zubair said, Ubay bin Khalaf of Bani Juma swore in Makkah that he would kill the messenger of Allah.
کہ اس نے یہ قسم کھایا تھا ابی بن خلف آف بنی جمعہ نے مکہ میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. when the messenger was told of his vow, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ اس نے قسم ایسی کھایا تھا, he said rather I shall kill him انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ شاید میں ہی اس کو قتل کروں گا انشاءاللہ. On the day of Uhud, Ubay came while wearing iron shields and proclaiming. تو اس نے بڑی لوہے کی بڑی زرہ بختر اور سب کچھ پہنا ہوا تھا اور بولتے ہوئے آ رہا تھا کہ may I not be saved if Muhammad is saved. یعنی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یعنی میں نہ بچوں, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچ گئے تو میں نہ بچوں, یعنی جیسے کہ یعنی ان کو مارنا بہت ضروری ہے. He then headed to the direction of the messenger of Allah. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ آگے بڑھا, intending to kill him. اس کا ارادہ تھا کہ وہ ان کو قتل کرے گا. بٹ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, جو مصعب بن عمیر جو ہے فرام بنی عبد الدار, یہ ہے وہ بنی عبد الدار جو فلیگ لیتے, اور یہ ان کے اسی خاندان میں سے یہ مصعب ابن عمر جو ہے جو عمیر, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ جو ہے انٹرسپٹڈ ہم اینڈ شیلڈڈ دا پروفیٹ ود ہز باڈی. انہوں نے اپنے پورے جسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کیا. اینڈ مصعب بن عمیر واز کلڈ, اور مصعب بن عمیر جو تھے وہ شہید ہوئے. The messenger of Allah saw Ubay's neck exposed between the shields and helmet. تو اس نے منہ کے اوپر بھی لوہے کا ہیلمٹ پہنا تھا اور بدن پہ پورا لوہے کا وہ تھا, اس کا کیا بولتے ہیں زیرہ بختر, شیلڈ, آرمر. تو مگر اس کی جو ہیلمٹ اور اس کا جو باڈی کا جو شیلڈ تھا, آرمر, اس کے بیچ میں اس گلا دکھ رہا تھا اس ابئی کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے stabbed him with his spear and Ubay fell from his horse to the ground. انہوں نے اس کو اپنے بھالے سے وہاں مارا اور وہ گر گیا نیچے گھوڑے پہ سے. However, no blood spilled from his wound. اس کے زخم میں سے خون نہیں نکلا کوئی. His people came and carried him away. تو جو لوگ آئے انہوں نے اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے while he was moaning like an ox. اور وہ جیسے کہ وہ بیل کی طرح چلا رہا تھا, کیونکہ نیچرلی گلے کے اندر وہ پار تو ہوا نا. They said to him, why are you so anxious? تم اتنا کیوں بے چین ہو رہے ہو? It is only a flesh wound. تمہارے تو خالی گوشت پہ ذرا سا زخم ہوا ہے, تو اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ Ubay mentioned to them the prophet's vow. پھر ابئی نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسم تھی کہ rather I shall kill Ubay, یعنی میں شاید اس کو مار ڈالوں. یعنی وہ اس نے قسم کھایا نا مجھے مارنے کی, ہو سکتا ہے کہ میں ہی اس کو مار دوں. Then commented, تو یہ قسم کے بارے میں اس نے بتایا بھی اور کہا by he in whose hand is my soul, یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. If what hit me hits the people of Zul Majaz, a popular pre-Islamic marketplace, یعنی زول مجاز جو ہے وہ ایک اسلام سے آنے سے پہلے بہت ہی فیمس مارکیٹ کی جگہ تھی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو مجھے جس چیز نے مطلب جو مارا ہے, اگر یہ ہٹ جو ہے ہٹ کرے اگر ان لوگوں کو جو اس ذول مجاز کے لوگوں کو, they would all have perished, وہ سب کے سب مر جائیں گے. He then died and went to the fire. اس کے بعد وہ مر گیا اور آگ, جہنم کی آگ میں گیا. فسوقا لاصحاب السعیر, اور یہ سورہ 67 جو ہے سورہ ملک, اس کی آیت نمبر 11. So away with the dwellers of the blazing fire, یعنی کہ جو بلیزنگ فائر, جو شعلے جہاں پر آگ کے بھڑک رہے ہیں, وہ مطلب وہاں پر, یعنی کہ وہ وہاں پر مطلب اس کا رہواسی ہوا نا. یہ 67 جو ہے So away with the dwellers of the blazing fire, کہ یعنی دور ہو اس بھڑکتے ہوئے شعلے جو ہے اس کے رہواسی, دور ہو یعنی دفع ہو, یعنی مطلب. تو یہ سورہ ملک 67 آیت نمبر 11.
This was collected by Musa bin Uqba from az-Zuhri from Sa'id bin al-Musayyib. تو یہ مطلب اس طرح سے یعنی پوری چین بتائی گئی ہے کہ جو کلیکٹ کیے نا حدیث. It is recorded in the two Sahih, اور یہ دونوں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. When he was asked about the injuries the messenger sustained in Uhud, Sahal bin Sa'd said, سہل بن سعد جو ہے انہوں نے کہا the face of Allah's messenger was injured. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا وہ زخمی ہوا تھا. His front tooth was broken, ان کے آگے کا دانت گر گیا، مطلب اس کو مار لگی اور وہ گر گیا. And his helmet was smashed on his head, اور ان کی جو سر کے اوپر جو انہوں نے ہیلمٹ پہنی تھی وہ اس کے اوپر مار لگی تھی جس کی وجہ سے وہ دب گئی تھی. Therefore Fatima رضی اللہ عنہ, the daughter of Allah's messenger, washed off the blood while Ali was pouring water on her hand رضی اللہ عنہ. تو بی بی فاطمہ جو ہے وہ جو ان کی بیٹی وہ ان کا وہ خون زخم دھو رہی تھی اور حضرت علی جو ہے وہ پانی ڈال رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی دیتے تھے تاکہ when Fatima saw that the bleeding increased more by the water, اور جب فاطمہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ خون جو ہے وہ زیادہ بہنے لگا پانی کی وجہ سے، she took a mat، تو انہوں نے وہاں سے کوئی چٹائی لے کے burnt it، اس کو جلا دیا اور اس کی راکھ لے کے انہوں نے زخم پہ لگائی and placed the ashes in the wound of the prophet and the blood stopped oozing out. تو جو ابل کے ایسا خون نکل رہا تھا وہ رک گیا. اللہ said next, فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. There did Allah give you one distress after another. پھر اللہ نے تمہیں ایک غم کے بعد دوسرا غم ایسے اللہ نے دیا. He gave you grief over your grief. دکھ پہ دکھ اللہ نے دیا. ابن عباس said, ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے کہا the first grief was because of the defeat, especially when it was rumored that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was killed. پہلا دکھ جو ملا تھا وہ تھا اس ہار کا کہ وہ لوگوں کو مات ملی ہے، اور خاص طور پہ اس افواہ کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب قتل ہو گئے. دوسرا جو تھا the second grief was when the idolaters went up the mount and the messenger of Allah said, oh Allah, it is not for them to rise above us. دوسرا دکھ وہ تھا جب یہ مشرکین لوگ جو ہے یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اللہ سے دعا کی کہ یا رسول اللہ یہ ہم سے اوپر ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف said, جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا the first distress was because of the defeat and the second when a rumor started that Muhammad was killed, which to them was worse than defeat. ان کے لیے دکھ کی بات یہ تھی کہ پہلے ان کو ہار ملی، سیکنڈ جو افواہ اڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے یعنی ان کو قتل کر دیا، یہ بولے ہمارے لیے ہار سے بھی بدتر یعنی بہت بڑی مطلب دکھ کی بات تھی. ابن مردویہ ریکارڈڈ both of these. Mujahid and Qatada said, the first distress was when they heard that Muhammad was killed. پہلا دکھ یہ آیا کہ جب انہوں نے خبر سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل ہو گئے. And the second when they suffered casualties and injury. اور سیکنڈ دکھ وہ آیا جب ان لوگوں کے بہت سارے لوگ جو قتل بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے. It has also been reported that Qatada and Arabi bin Anas said that it was the opposite order. یعنی الٹا یعنی الٹ ہو گیا پورا. As-Suddi said the first distress was because of the victory and booty that they missed. تو یہ بھی ان کا بہت بڑا دکھ تھا کہ ان کو جو فتح ملی تھی وہ جیت ہار میں بدل گئی، اور وہ جو سوچ رہے تھے اتنی بوٹی ہم کلیکٹ کریں گے وہ بھی ان کی چلی گئی. And the second because of the enemy rising above them on the mount. اور سیکنڈ ان کا دکھ یہ تھا کہ وہ پہاڑ پہ وہ لوگ بھی چڑھنا شروع کر دیے تھے دشمنوں نے. Allah said, لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, by way of requital to teach you not to grieve for that which has escaped you. تاکہ تم کو ایک سبق سکھایا گیا جیسے کہ تم جو ہو اس چیز کے اوپر رو نہیں، دکھ نہ مناؤ کہ جو تم سے چلی گئی چھوٹ گئی. For that you missed the booty and triumph over your enemy. تمہاری مطلب بوٹی جو تھی وہ بھی گئی مال غنیمت اور جیت بھی گئی. ولا
ما اصابکم nor for what struck you, اور وہ جو تم پہ آ گرا یعنی جو آفت مصیبت آئی. ابن عباس, عبد الرحمن بن عوف, الحسن, قتادہ, سدی stated of injury and fatalities, جو مطلب انجریز ہوئی, سب کو زخم ملے اور اتنی مطلب اس میں اتنے شہید ہوئے. اللہ said next, واللہ خیر بما تعملون, and Allah is well aware of all that you do. اللہ اس ہر چیز سے باخبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. All praise is due to him, تمام تعریف اللہ ہی کی ہے. And thanks, الحمدللہ, there is no deity worthy of worship except him. اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی بندگی کی جائے. لا الہ الا اللہ, the most high, most honored, یعنی اللہ ہے جو بلند ہے اور بہت ہی عزت اور اکرام والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.